السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور آج کا ایپیسوڈ آپ لوگ بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے۔ اگر پیچھے شور کی آواز آئے تو اگنور کیجیے گا، کیونکہ میاں مٹھو پیچھے ہے تو وہ درمیان میں سیٹیاں مارتا ہے، کبھی میاں مٹھو تو کبھی کچھ بولتا ہے۔ بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ فنائے دلہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 38، حصہ 2۔ ہادی دلہام خانزادہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہادی کے لبوں پر پر اسرار مسکراہٹ تھی جو سردار کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ بہنوئی جی، کیسے ہیں آپ؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ سفیان خان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے گھر میں کیا ہو رہا تھا، ہر چیز سمجھ سے باہر تھی۔ راہا سردار کو بھائی بلا رہی تھی۔ یہ لڑکی تمہیں لالا کیوں بلا رہی ہے؟ سفیان خان نے ان دونوں کے پاس کھڑے ہو کر سوال کیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سردار اور ہادی ایک دوسرے کو گھورنے میں مصروف تھے۔ دلہام، یہ کون ہے؟ ریحانہ خانم نے اس خوبصورت اور معصوم لڑکی کی طرف دیکھا جو ڈر کر سردار کے سینے سے لگی تھی۔ مورے، میں آپ کے سوالات کا جواب بعد میں دوں گا، فی الوقت مجھے کسی اور سے نمٹنا ہے۔ راہا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہادی کے ساتھ کھڑی ترسم پر اپنی نظریں ٹکائی۔ تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ دلہام نے آنکھوں میں بے انتہا غصہ لیے استفسار کیا۔ ہادی نے کندھے اچکا دیے اور اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سردار نے غصے پر قابو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ راہا کے سامنے غصہ نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے راہا کی طبیعت خراب ہونا تھی۔ لالا، آپ پروفیسر کو مت ڈانٹو، میں نے انہیں کہا تھا مجھے لالا کے پاس لے کر جاؤ۔ انہوں نے مجھے آئس کریم بھی لے کر دی اور پیار بھی کیا۔ راہا کے آخری 3 لفظ سن کر سردار کی آنکھوں میں خون اترا۔ ہادی کے چہرے پر سکون سا اتر گیا اپنی منکوہا کے آخری لفظ سن کر۔ پیار؟ سوالیہ نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا کہ شاید وہ اس کے الفاظ کا غلط مطلب اخذ کر رہا ہے۔ ہاں، جب میں آئس کریم کھائی تو میرے منہ پر پھیل گئی تھی۔ پروفیسر نے ٹشو پکڑ کے پہلے آئس کریم صاف کی، پھر میرے دونوں گالوں پر اور پھر ہونٹوں پر پیار کیا۔ راہا نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے کہہ کر اپنے دونوں رخسار اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اپنے لالا کو بتایا کہ ہادی نے اسے یہاں پر پیار کیا ہے۔ بے غیرت انسان! راہا کے گرد سے حصار ہٹاتے وہ دہاڑتے ہوئے ہادی کا گریباں پکڑ کر اس کے چہرے پر مکے مارنے لگا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اس کی بہن کے قریب جانے کی؟ راہا اپنی فراق کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر کانپتے ہوئے اپنے لالا کو دیکھنے لگی۔ سردار کو سفیان خان، آئیتن، الطاف خان تینوں نے پکڑ کر پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ شہریار اپنے کمرے سے باہر نکلا، ان سب کو لڑتے دیکھ تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے آیا اور سردار کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ چاروں مل کر بھی اسے پیچھے نہ کر پائے۔ سردار ایک مرتبہ پھر ہادی کے چہرے پر مکہ مارنے لگا۔ ترسم نے اپنا چہرہ آگے کر دیا۔ اس کا ہاتھ عین اس کی آنکھوں کے پاس جا کر رکا۔ صرف 1 انچ کا فرق تھا۔ اگر وہ ہاتھ کو نہ روکتا، اس کا زوردار مکہ اس کی بیوی کے چہرے پر لگنا تھا۔ پیچھے ہٹیں، میرے لالا سے ہر کسی کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ترسم بلند آواز میں
चिल्लाई। पहले उसके चाचू और अब उसका भाई। पीछे हट जाओ। सरदार ने हादी का गिरेबान छोड़ा। वो लड़खड़ा कर गिरने लगा था। सारिम ने आगे बढ़कर अपने बेटे को थामा। राह हिचकियाँ भरते हुए कांप रही थी। सोनिया मुसलसल राह पर नज़र टिकाए हुए थी। साले साहब, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। आप तो ऐसे उछल रहे हैं जैसे खुदा न ख्वास्ता मैंने किसी गैर लड़के को छू लिया। अपने गुस्से पर काबू रखें। अपनी बीवी पर अपना हक जताया है, किसी गैर औरत पर नहीं। हादी उसका बेनतहा गुस्सा देखने के बावजूद भी बाज ना आया। अपने होंठ से निकलते खून को साफ करते मुस्कुराते हुए सरदार के तन बदन में मज़ीद आग लगाई। क्या बकवास लाला, दलहाम खानज़ादा हद से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चिल्लाया। उसके बाकी अल्फाज हलक में रह गए जब राहा ने रोते हुए हिचकियों के दरमियान उसे पुकारा। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर जर्द पड़ चुका था। जिस्म बुरी तरह लरज़ने लगा। दलहाम सबको नज़रअंदाज करते राहा की तरफ बढ़ा। उसे अपने सीने से लगाकर उसकी कमर से हिलाने लगा ताकि उसकी सांस कुछ बहाल हो। लाला, प्रोफेसर अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बचाया गंदे लोगों से। राहा ने अटकते हुए अपनी बात मुकम्मल की। दलहाम ने हाँ में सर हिलाया। वो अब मज़ीद शदीद किस्म का रिएक्शन अपनी बहन के सामने नहीं देना चाहता था। लाला, आप इनको इसलिए मार रहे हो क्योंकि उन्होंने मुझे प्यार किया। वो तो मेरे शौहर हैं ना, और उन्होंने कहा था शौहर प्यार करते हैं। हादी ने दोबारा अपने होंठ के किनारे से निकलते खून को साफ किया। उसका अपनाया हुआ हरबा काम आ गया था। वो जानता था राहा अपने लाला से कोई बात नहीं छुपाती, इसलिए तो उसने अपनी बीवी पर मोहर सख्त की थी ताकि वो सरदार को बताए कि उसका शौहर उसके करीब आया है। बिल्कुल मेरी प्यारी गुड़िया, शौहर प्यार करता है, और अब आपके शौहर को मैं इस तरह का प्यार करूँगा कि आज के बाद किसी को प्यार करने के लायक नहीं रहेगा। आज से ज़्यादा मीठा लहजा अपना कर अपनी बहन की पेशानी पर बोसा देते उसका सर अपने सीने पर रखा ताकि वो पुरसुकून हो, और फिर अपनी सब्ज़ सुर्ख हुई आंखें अपनी बीवी और साले पर टिकाई, जो दोनों एक दूसरे के साथ चिपके खड़े थे, जिसकी वजह से सरदार अपनी बर्दाश्त के आखिरी मराहल पर पहुंच गया। लाला, आप मेरे शौहर को प्यार क्यों करोगे? मतलब वो आपकी बीवी नहीं है? शौहर बीवी को प्यार करता है, आप तो मेरे लाला हो, आप इनसे प्यार क्यों करोगे? राहा की हालत कुछ बेहतर हुई। अपने लाला का नॉर्मल रवैया देखकर, उन दोनों को देखकर बाकी सब की हालत ख़राब हो रही थी। रेहाना खानम के जहन में जो सोच आ रही थी वो बार बार नफ़ी में सर हिलाते जैसे सोच को अपने जहन से निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन दिल में एक खुशी भी थी। मेरी जान, अगर ये आपका शौहर है तो मेरा साला प्लस बहनोई है, मेरा हक तो बनता है इससे प्यार करने का। सरदार ने खूनख्वार नज़रें उस पर टिकाई।
اگر اس وقت راہا وہاں موجود نہ ہوتی تو اب تک وہ ہادی کا قتل کر چکا ہوتا۔ ترسم کو اس کی باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ اس کی نظریں اس کے ہر احساس و جذبات کا اظہار کرتی تھی۔ لالا، آپ بھی ان کے ہونٹوں پہ پیار کرو گے؟ راہا کی بات سن کر بے ساختہ ہادی کا قہقہا وہاں گونجا۔ پریشانی ہونے کے باوجود بھی شہریار اور وریان نے بمشکل اپنی ہنسی کو قابو کیا۔ سردار کے چہرے پر فرضی مسکراہٹ سجا کر ہادی کا بازو سختی سے پکڑا۔ گرفت اس قدر سخت تھی کہ ہادی کو لگا اگلے لمحے سردار کی انگلیاں اس کے بازو کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔ میرے لالا کا بازو چھوڑیں۔ سردار نے آئی برو اچکائی۔ اس کی بیوی ہر کسی کے سامنے ڈھال بن کر آ جاتی تھی۔ تم ادھر آؤ۔ دلہام خان زادہ نے اس کا بازو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس وقت راہا اور ترسم اس کے ساتھ لگے کھڑی تھی۔ یہاں پہ موجود ہر مرد اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ میری موجودگی میں میری بہنوں اور میری بیوی کے قریب کوئی نظر آیا تو مجھ سے برا اس کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ سردار نے سخت اور خونخوار لہجہ اپنا کر اسے برداشت کر کہا۔ اسے برداشت نہیں تھا اس کی بیوی یا بہنوں کے قریب اس کی موجودگی میں کوئی اور مرد آئے، چاہے وہ ان کا محرم ہی کیوں نہ ہو۔ راہا گڑیا، آپ اپنے ایئرز میں یہ لگاؤ اور پوئم سنو۔ سردار نے اپنی پاکٹ سے ایئر پوڈز نکال کر راہا کے کان میں لگا کے اپنے موبائل پر پوئم لگا دی تاکہ اسے باہر کا شور سنائی نہ دے۔ دلہام، یہ سب کیا؟ ریحانہ خانم سے مزید برداشت نہ ہوا۔ وہ جاننا چاہتی تھی اس لڑکی کے بارے میں۔ بے آواز زاروں قطار روتے ہوئے اپنے بیٹے کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ آپ کی راہا، آپ کی بیٹی۔ دلہام نے اپنی موڑے کے دونوں بازو پکڑ کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ ریحانہ خانم اپنے بیٹے کے سینے سے لگ کر دہاڑے مار کر رونے لگی، جسے وہ 21 سال سے مرا ہوا سمجھ رہی تھی۔ وہ زندہ تھی۔ آئدن حیرت سے اپنی بہن کو دیکھنے لگا، جو اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ لالا، یہ ہماری گڑیا۔ آئدن کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ تو کب کا اپنی بہن کو مرا ہوا سمجھ چکا تھا۔ سونیا بت بنی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ موڑے، ابھی اس کے پاس مت جائیں۔ اسے آپ میں سے کسی کی پہچان نہیں ہے۔ اسے زیادہ لوگوں سے فوبیا ہے۔ اچانک اگر آپ سب اس کے پاس جائیں گے، اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ دلہام نے ریحانہ خانم کو بازو سے سختی سے پکڑ لیا، کیونکہ وہ اپنا رخ راہا کی جانب کرنے لگی تھی۔ میں غیر نہیں ہوں، اس کی ماں ہوں۔ موڑے، اسے تھوڑا پرسکون ہونے دیں، پھر ایک ایک کر کے سب اس سے ملیے گا۔ یوں اچانک اگر آپ اس کی طرف بڑھیں گے، وہ آپ میں سے کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دے گی، بلکہ مزید اپنی طبیعت خراب کروا لے گی۔ دلہام نے آئدن کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ وہ تقریباً راہا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ لالا، آنسو پر ضبط کرنے کی وجہ سے آئدن کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ اپنے لالا کے گلے سختی سے لگ کر اپنے آنسو پر ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہتے ہی چلے گئے۔ سونیا آگے بڑھی، اپنی موڑے کے کندھے پر سر رکھ کر
رونے لگی۔ آیتن نے سردار کے دائیں کندھے پر، ریحانہ خانم نے بائیں کندھے پر اور سونیا ریحانہ خانم کے کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ رضیہ خانم، سفیان خان، وہاں موجود ہر شخص خاموشی اختیار کیے تھا۔ آپ سب پرسکون ہو کر بیٹھے۔ دلہام نے اپنی موڑے کی پیشانی پر بوسہ دیا کیونکہ وہ ان کی طبیعت خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی موڑے کی طبیعت خراب رہ رہی تھی، زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے۔ میری بیٹی، ریحانہ خانم کی نظریں اپنی بیٹی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اپنے شوہر کو روتے دیکھ نمیرہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سردار نے سب کو صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، سوائے ہادی اور سالم خان کو چھوڑ کر۔ فاریہ خانم، رضیہ خانم، ریحانہ خانم، نمیرہ، سونیا، علینا اور کمرے سے نکلتی ہوئی قندیل بھی لاؤنج میں داخل ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ حویلی کے تمام مرد کھڑے تھے۔ میری بہن کو آزاد کرو اس رشتے سے۔ سردار کے الفاظ سن کر ہر ایک کو زوردار جھٹکا لگا۔ سالم نے نفی میں سر ہلایا۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس کا دوست انتقام میں اپنی بہن کا گھر خراب کرنے چلا تھا۔ ریحانہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سونیا نے اپنی موڑے کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر انہیں چپ کروانے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ دلہام، انتقام کی وجہ سے اپنی بہن کا رشتہ خراب مت کرو، چاہے جن حالات میں بھی ہوا۔ تمہاری بہن کا نکاح میرے بیٹے سے ہو چکا ہے۔ سالم نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، جس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میں اسے کبھی اس رشتے سے آزاد نہیں کروں گا، بے پرواہ انداز میں کہا، جیسے سردار کی باتیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں۔ ریحانہ خانم کو ہادی کا سخت لہجہ اور بے پرواہ انداز دیکھ کر تھوڑا سا سکون ملا۔ آزاد تو تمہارا باپ بھی کرے گا۔ دلہام خان زادہ نے دانت کچکچاتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ سفیان خان کا دل چاہا دونوں کے چہرے پر ایک تھپڑ لگائے۔ اچھا تو پھر باپ سے ہی آزاد کروا لے، ہادی نے بھی اسی کے انداز میں کہا اور اپنی بہن کو ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھ لگایا۔ دلہام نے اس کی پیشانی پر مکہ مارتے ترسم کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے ساتھ سختی سے لگا لیا۔ ہادی نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اپنی پیشانی سہلائی۔ اسے اپنی بہن پر ترس آ رہا تھا، نہ جانے وہ اس پاگل انسان کو کیسے برداشت کر رہی تھی۔ ہادی نے راہا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ خود مجھے اپنے ساتھ چپکا کر کھڑے ہو۔ اگر میرے لالا نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا ہے تو کیوں جلن ہو رہی ہے؟ ترسم نے اپنے لالا کی طرف بڑھتے ہوئے سردار کو دونوں بازو سے تھام کر روکا۔ میری بہن ہے وہ۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنی بیوی پر غصہ نکالنے سے خود کو روکا۔ پھر تو میں بھی اپنے لالا کی بہن ہوں، تو میں بھی پھر ان کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اپنی بہن کو اپنے پاس بلا لے، ترسم نے بھی دو بدو جواب دیا۔ میری بہن کو 3 لفظ کہہ کر اس رشتے سے آزاد کرو،
دلہام خانزادہ اپنی بہن کو ایک قاتل کے بیٹے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ میری بہن کو اس رشتے سے آزاد کریں، میں آپ کی بہن کو کر دوں گا۔ سالم نے ہادی کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور ریحانہ خانم نے دلہام کی طرف جاتے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ خبردار، اگر تم دونوں نے اس طرح کے الفاظ دوبارہ اپنی زبان پر لائے، اپنی بیٹی کا فیصلہ کرنے کے لیے میں زندہ ہوں، سردار دلہام خانزادہ۔ اس لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے تم سے بہتر ایک ماں جانتی ہے۔ اگر مجھے لگا میری بیٹی اس کے ساتھ ناخوش ہے تو… ریحانہ خانم بات کو ادھوری چھوڑتے خاموش ہو گئی۔ ہادی اور دلہام دونوں اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کر چہرہ جھکا گئے۔ اور تم کون ہوتے ہو میری بیٹی کا فیصلہ کرنے والے؟ خبردار، آج کے بعد اگر یہ الفاظ تمہاری زبان پر آئے، تمہاری زبان کو گدی سے کھینچ لوں گا میں۔ سالم نے غصے سے اسے گھورا جیسے آنکھوں سے ہی قتل کر دے گا۔ اس کا دوست اور بیٹا پاگل ہو گئے تھے۔ میری بیٹی سے تم نے پسند کا نکاح کیا ہے؟ ریحانہ خانم نے ہادی کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجبوری کے تحت کچھ لوگ زبردستی جس گھر میں آپ کے بیٹے نے راہا کو رکھا تھا وہاں داخل ہوئے اور آپ کی بیٹی کے ساتھ زبردست۔ بروقت میں وہاں پہنچ گیا، آپ کی بیٹی کی حفاظت کی، لیکن گاؤں والے اندر داخل ہوئے اور کہا کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے اور اسے میرے نکاح میں دے دیا۔ ہادی نے ساری بات ریحانہ خانم کو بتا دی۔ زبردستی لفظ بولنا اس کے لیے حد سے زیادہ مشکل تھا۔ یہ لفظ سوچ کر ہی اس کی روح کانپتی تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، میری بیٹی تمہارے نکاح میں ہے، اس کا دھیان مورے۔ آپ کی بیٹی ذہنی طور پر میچور نہیں ہے، اس کا ذہن بچوں والا ہے، وہ رشتے پر پوری نہیں اتر سکتی۔ اور یہ آپ کا سو کالڈ پوتا میری بہن سے اکتا جائے گا اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ مجبوری کے تحت اس نے نکاح کیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا اپنا مفاد شامل ہے۔ اپنی ماں کی بات کاٹتے ہوئے ہر لفظ پر زور دے کر بولا۔ آخری جملہ اس نے دل میں کہا تھا کیونکہ اسے ہادی کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں پراسراریت نظر آتی تھی، بدلہ لینے کی۔ چاہے مجبوری کے تحت نکاح ہوا ہو، لیکن نکاح کے بعد انسان کے جذبات بدل جاتے ہیں۔ سفیان خان کی رعبدار آواز لاؤنج میں گونجی۔ دلہام نے سر تا پاؤں تک سفیان خان کو دیکھا جنہوں نے پورے خاندان کے خلاف جا کر اپنی من پسند عورت سے نکاح کیا تھا۔ سردار کی ٹانگ سے خون نکل کر ارد گرد پھیل گیا۔ ترسم نے آنکھوں میں آنسو لیے سردار کو دیکھا جو ہر وقت غصہ کرتا رہتا تھا۔ راہا، ریحانہ خانم راہا کے پاس گئی تو وہ ڈر کر واپس سردار کے پاس جاتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ان کی آنکھوں سے لڑیوں کی مانند آنسو بہنے لگے۔ ان کی بیٹی اپنی ماں سے ڈر رہی تھی۔ آئندن بار بار اپنی پیشانی مسل رہا تھا تاکہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ راہا گڑیا، یہاں بیٹھو۔ دلہام نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیے صوفے پر بٹھایا اور خود سردار کی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ پاؤں میں حد سے زیادہ درد بڑھ گیا تھا۔ ہادی سردار کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا دلہام خانزادہ ابھی اسے کچھ نہیں کہے گا
کیونکہ اس کی موڑیں اور بہن کی طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ ریحانہ خانم صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن نظریں اپنی بیٹی پر سے نہ ہٹا پائیں۔ کچھ یہی حال آئدن اور سونیا کا تھا۔ سارم علینا کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گیا۔ مریم کی نظریں سونیا کی نم آنکھوں پر ٹکی تھیں۔ ترسم اپنے ہادی لالا کے پاس بیٹھنے لگی۔ سردار نے اس کا بازو کھینچ کر اپنے ساتھ سردار کی کرسی پر بٹھایا۔ اٹھ کیوں رہی ہو دیو کی پری؟ سردار کی سردارنی اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھتی ہے۔ بھولو مت، تم نے ہی کہا تھا۔ سردار نے ترسم کو صوفے سے اٹھتے دیکھ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور آنکھوں میں شفقت لیے ہادی کو گھورا۔ بدلے میں ہادی نے بھی اسے انہی نظروں سے نوازا۔ مجھے میرے لالا پاس بیٹھنا ہے، چھوڑیں مجھے۔ ترسم نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا، وہ پھر سردار سے ناراض ہو گئی تھی۔ راہا نے ایئرپوڈز اتار کر سردار کی گود میں رکھ دیے اور خود اس کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ ترسم نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے سردار کو دیکھا۔ ابھی تک وہ مکمل طور پر اس مہا شیطان کو سردار کے ساتھ برداشت نہیں کر پائی تھی، اور اب راہا میڈم آ گئی تھی اس کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ دیو، ترسم نے بار بار نفی میں سر ہلایا۔ ہزار ناراضگی سہی، لیکن اسے برداشت نہیں تھا کسی کا سردار کی گود میں بیٹھنا۔ اس کی حالت ہی اس وقت جیسی مرضی حالت ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اسے کہیں اپنے شوہر کی گود میں جا کر بیٹھے۔ ترسم نے دانت کچکچاتے ہوئے راہا کی طرف دیکھا۔ اسے وہ بری نہیں لگتی تھی، لیکن اسے وہ اپنے شوہر کی گود میں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ راہا گڑیا، اب یہاں بیٹھ جاؤ۔ سردار نے اپنی ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی اور تھوڑی سی جگہ بنا کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ صوفے نما کرسی پر وہ تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تم میرے پاس آ جاؤ۔ ہادی نے اپنی بہن کو صوفے پر ہاتھ رکھ کر اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ سردار نے ترسم کی کمر پر ہاتھ سختی سے رکھا اور غصے سے ہادی کو گھور کر دانت کچکچائے، جیسے دانتوں کے درمیان اس کا سالہ تھا۔ بابا جانی، شیردیان کمرے سے باہر نکلا، سوجن زدہ ہوئی آنکھوں کو مسلتے اتر کر سردار کے پاس سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر ابھی سردار کی ٹانگ کی طرف نہیں گئی تھی، حتیٰ کہ کسی کی بھی نظر ٹانگ پر نہ گئی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ آنکھیں مسلتے ہوئے وہ سردار کی گود میں بیٹھ گیا، اور یہاں پر ترسم کی بس ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر ہادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے شوہر پر اس سے زیادہ اس کا بھتیجا اور بہن حق جما کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آئی مس یو ہادی لالا۔ ترسم نے ہادی کے گرد حصار بناتے اس کے سینے پر سر رکھا۔ اگر وہ جل رہی تھی تو سردار کو بھی جلانا چاہتی تھی۔ سارم کو اپنی بیٹی کی حرکتیں اچھی طرح سمجھ آ رہی تھیں۔ اسے سردار کا پرسکون ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی ایک دفعہ پھر ہنگامہ ہو بڑی حویلی میں۔ بابا جانی، آپ رات کو کہاں تھے؟ شیردیان نے سردار کے رخسار پر بوسہ دیا۔ ترسم نے ہاتھوں کو سختی سے مٹھیاں بنا لی۔ انشاءاللہ یہ سین نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کروں گی۔ کل کی ایپیسوڈ بہت فنی اور دھماکے دار ہونے والی ہے۔ ریویو دینا مت بھولیے گا۔ مجھے اس وقت شدید قسم کی نیند آ رہی ہے،
اس لیے اتنا ہی لکھ پائی۔ اللہ حافظ پیارے ریڈرز، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی اس رائٹر کو، اور اپنا بھی دھیان رکھیے گا۔